الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ساتھ میں درود پاک پڑھے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بہت لمبے زمانے کے بعد بیسما آنا ہوا ہے اور مسجد میں آنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے اور جمعہ کی رات میں آنا ہے. تو دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. بس پہلے آمین کہو کہ اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور ہر جگہ جہاں جہاں ہم جمعہ کی رات میں پہنچتے ہیں تو یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتے ہیں کہ یہ جمعرات کی مغرب ہو گئی نا، جمعرات کی مغرب اور کل جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، جمعہ کا دن کہتے ہیں. جتنا ہو سکے بولو کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، کیونکہ میرے پیارو ہم اور دن میں بھی درود پاک پڑھتے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درود پاک پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک فرشتہ، بولو ایک فرشتہ آتا ہے اور ہم نے درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرشتہ ہمارے درود پاک کو لے جاتا ہے اور مدینہ پہنچا دیتا ہے. بولو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ مدینہ پہنچا دیتا. ہم پڑھیں گے کہیں بھی لیکن فرشتہ آئے گا اور وہ ہمارے درود پاک کو کہاں لے کر جائے گا؟ بولو کہاں لے کر جائے گا؟ مدینہ لے کر جائے گا. تو عام دنوں میں ہم درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے ایک فرشتے کا آنا اور ہمارے درود پاک کو لینا اور مدینہ پہنچانا. لیکن یہ جو وقت ہے، ابھی جو وقت ہے، یعنی جمعہ کی مغرب سے جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹے، یہ 24 آورس، یہ جو 24 گھنٹے ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتے ہیں نا آج یہ درود پاک لینا نہیں ہے، یہ درود پاک لینا نہیں، مدینہ پہنچانا نہیں ہے. سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے ہم لیتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچاتے. اللہ کہتا وہ اور دنوں کی بات ہے، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک میرا بندہ میرے نبی پر درود پڑھے گا، کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے میں خود اسے مدینہ پہنچا دوں گا. تو میرے پیار کو بتاؤ نا، پڑھو گے درود پاک؟ پڑھو گے؟ نہیں پورا مجمع بولو نا. اور جو میری ماں بہنیں بیٹیاں سنتی ہے ارادہ کرو کہ ابھی بیان ہو رہا ٹھیک ہے، وعظ ہو رہا ٹھیک ہے، تقریر ہو رہی ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. آپ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و مسجعہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی جمعرات کی مغرب ہو بس زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی درود ابراہیم پڑھ لے، کبھی کوئی اور درود پڑھ لے. اگر کوئی آئے نا بھائی بعد میں بات کریں گے، کل مغرب بعد بات کریں گے. اب درود پاک پڑھنے کا زمانہ آ گیا. کھانا بھی ہوتا تھا، پانی بھی ہوتا تھا، بیوی کے ساتھ رہنا بھی ہوتا تھا، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا، مگر جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف درود پاک درود پاک درود پاک. کسی نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے؟ یہ جمعرات سے جمعہ.
فرمایا میں گنتا نہیں کہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا. کسی نے کہا حضرت بتا دو نا, آپ کو اندازہ تو ہوگا. فرمایا ایسا لگتا کم سے کم 20,000 زیادہ سے زیادہ 25,000 ہو جاتا ہوگا. جمعرات سے جمعہ کتنی مرتبہ درود پڑھتے تھے؟ 20,000. اور کہاں تک؟ 25. ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ مغرب تو شروع ہو گئی, عشاء ہو گئی, کتنی مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا؟ میرے پیاروں, آج پہلا کام طے کرو نا, بولو پڑھو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, سلسلے نقشبندیہ کے بانی مبانی, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے تھے فرائض کو ادا کرنے کے بعد, سنت و نوافل کا اہتمام کرنے کے بعد, اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنے کے بعد روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے تھے فرائض کے ادا کرنے کے بعد, سنت و نوافل کے اہتمام کے بعد, اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد, بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لے, مرے گا نہیں جب تک خواب میں پیارے نبی کا دیدار نہیں ہو جائے گا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا سب درود پاک پڑھیں گے. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نا ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب. ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, اب ہانپتے کانپتے آئے, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھے, مجھے کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا مجھ پر درود پڑھنے پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ کیا ہو جائے گا؟ اور اللہ راضی ہو گیا. پھر میں ہم یہاں کیوں بیٹھے, میں یہ بیان کے لیے کیوں بیٹھے؟ اللہ میں اتنا اٹک کے کھا کے یہاں کا کو پہنچا, اللہ راضی. ابھی رمضان کا مہینہ گیا اور کیسے 41 درجے کی گرمی, ہم نے روزہ کا کو رکھا. میں کیوں رکھا؟ ہمارے پاس گھر میں کھانا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, کیوں رکھا؟ اللہ. اور پورا مجمع بولے اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. قرآن کریم میں 10واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ آجا, میں تجھ سے راضی ہو گیا, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. وہ صحابی آئے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نا, میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائے نا, اگر ہم آپ پر درود پڑے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا, ایک دن آئے گا پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو جائے گا. بولو اللہ. وہ صحابی کھڑے, بولو وہ صحابی, ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, ہو گئی بات, کون راضی ہو جائے گا؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ راضی ہو جائے گا, پھر ناراض ہو گیا تو راضی تو ہو گیا اللہ. بولو نا پھر یہ دنیا ہے بھائی, دنیا میں ایسا ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ مجمع بیٹھا ہے نا, آپ کو میرے سے کوئی دشمنی, میرے کو آپ سے کوئی دشمنی, میں آپ سے راضی, آپ میرے سے. لیکن اگر میں کوئی کڑوی بات بولا نا, باہر جا کے بولے گا سب مولانا کو بلانے کا, یہ لعنت کو نہیں بلانے کا. ارے بھائی آدھا گھنٹہ پہلے میرے سے راضی, آدھے گھنٹے کے بعد آپ بیسپا میں جاؤ, کسی کے پاس جا رہے بھائی میرے کو 10,000 روپے چاہیے, بہت پریشان ہوں بھائی, دے دینا, دے دیا, آپ اس سے راضی ہے. دوسرے دن ملے گا تو دور سے حاجی صاحب السلام علیکم, اگر اسے نہیں دیا نہ میرے پاس بھی نہیں ہے, ہر وقت مانگنے چلا آتا ہے, ہاں کیا بھکاری پدا کیا ہے, ہر وقت دیکھو تو 10,000 5,000 مانگنے آتا, جا میرے پاس نہیں ہے. اب دوسرے دن وہ ملے گا, سلام کرے گا, بولو بولو ایمان سے بولو سلام کرے گا. بلکہ اگر وہ سلام کرے گا نا السلام علیکم, وعلیکم السلام, بولو صحیح دنیا ہے. کوئی راضی, بولو کوئی راضی, کوئی. ارے بھائی دور جانے کی کیا ضرورت ہے, بچوں کو تو میں نہیں بولوں گا, آپ کو بولتا ہوں دور جانے کی کیا ضرورت ہے. ہماری بیوی کا بھی ہو جائے بھائی, تمہاروں کی تو شادی نہیں ہوئی ہے نا, آپ لوگ برابر نہیں سننا, ایک آدھ کان بند کر دو. باقی بھائی ہماری بیوی کا وہی حال ہے کہ نہیں, آج کبھی کبھی ہماری بیوی راضی دروازے پر
کھڑی ہے اور ہم آئیں گے تو روتے روتے کہتی ہے اللہ اللہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی, تمہارا موبائل بھی نہیں لگا, تم نے فون بھی نہیں اٹھایا, میں نے اپنا کھانا بھی نہیں کھایا, میں نے پانی بھی نہیں پیا, کہاں چلے گئے تم, کہاں چلے گئے؟ اور اللہ کی قسم میں کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں جب تک آپ دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, آپ کھائیں گے نہیں, پیئیں گے نہیں. ہم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے لگتا بیچنا میں آیا کہ اس جنت میں آیا. کبھی راضی بولو, کبھی اور کبھی نہیں. آپ کی بیوی ناراض نہیں ہوتی نا, کیسے ناراض ہوتی وہ بھی میں بتاؤں آپ کو. آپ گھر میں آئے السلام علیکم, جواب, اب اس سے قریب گئے السلام علیکم, جواب, اور آنکھوں میں سے آنسو. اور عورتوں کو آنسو بہت جلدی نکلتے, ایسا لگتا ہے اللہ نے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹ کیا ہے. ارے ارے ہم گھبرا جائیں گے, میری بیوی کیا ہو گیا. ابھی 2 گھنٹہ پہلے تو ہم لوگ ملے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی جھگڑا نہیں تھا, ابھی 2 گھنٹے میں کیا ہوا, میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی اور تو روتی ہے. اس کی اسٹائل دیکھنا, روتے روتے اللہ اللہ, ایسا گھر اللہ کسی کو نہیں دے, ایسا گھر اللہ کسی کو نہیں دے. میرے کو یہاں 25 سال ہو گئے, ایک دن بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا, ایک دن بھی سکھ نہیں ملا. نہ تیری ماں بوڑھی ماں مرتی ہے, نہ میرے کو چین سے جینے دیتی ہے. بولو صحیح کہ نہیں؟ ایک دن بھی سکھ ملا. اللہ کے کم وقت جب گھر میں آئی گی تو 50 کلو کی تھی, ابھی 80 کلو کی ہو گئی. اٹھے تو بیٹھتی نہیں, بیٹھے تو اٹھے نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے بھائی, یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی راضی اور کبھی. اب سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھو گے. ارے ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا کوئی بھی میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے گا اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی ہو جائے گا, ساتھ میں بولو نا اللہ راضی ہو جائے گا. وہ صحابی وہیں کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ کے رسول آج اللہ راضی ہو جائے گا, پھر 2 دن کے بعد ناراض ہو جائے گا, پھر کچھ دن کے بعد ناراض ہو جائے گا. اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ بولا, سبحان اللہ بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھ پر درود پڑھ لے, محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ ایسا راضی ہوگا. بولو اللہ ایسا راضی ہوگا لا یسخط علیکم بعدہ ابدا. اللہ ایسا راضی ہوگا, تو درود پاک محبت کے ساتھ پڑھتا جائے گا, اللہ ایسا راضی ہوگا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع درود پاک پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. بلکہ آپ میں ایک تعجب کی بات بتاؤں, میرے دوستوں درود پاک بولو سبحان اللہ, اتنا فائدہ. ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے, بولو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا, رائٹ میں لیفٹ میں سامنے صحابہ بیٹھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اونی, کیا فرمایا؟ ہنی اونی یعنی مجھ کو مبارکبادی دو. ہنی اونی عربی زبان میں مجھے مبارکبادی دو. سارے صحابہ سوچنے لگے کس کی مبارکبادی دے. کوئی بھی ہم کو ویسما میں آ کے بولے مبارکبادی دو تو ہم کہیں کیوں, تیرے بچے کا نکاح ہو گیا, کس بات کی مبارکبادی دے بھائی, کس بات کی مبارکبادی دے. اب ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو کہا یا اصحابی ہنی اونی, آؤ میرے صحابہ آؤ مجھ کو مبارکبادی دو. سارے صحابہ نے مبارکبادی دینا شروع کر دی. سارے صحابہ نے بولے مبارکبادی دینا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے ہم کو کیا معلوم, آپ تو بولے جان دے دو تو ہم جان دے دیں گے, ہم کبھی پوچھتے تھوڑی ہے. آپ نے کہا مبارکبادی دو, ہم نے مبارکبادی دی. آپ کہتے مال دے دو, ہم مال دے دیتے. آپ کہتے جان دے دو, ہم جان دے دیتے. ہم تو آپ کے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے کہا مبارکبادی دو, ہم نے مبارکبادی دی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ہاں مبارکبادی دو, اس لیے کہ آج تک ہمارے نبی کا جملہ سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مبارکبادی دے دو میرے صحابہ, آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا, جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے چراگاہ میں رہنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ
مجھ پر درود پڑھا، ارے زمین پہ رہنے والے کیڑے مکوڑوں نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن میرے پیارے صحابہ آج مجھے مبارکبادی دے دو، سب نے مجھ پر درود پڑھا۔ آج وہ دن ہے خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ کون درود پڑھتا ہے؟ اور یہ آیت سب کو یاد ہے، پڑھیں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علماء نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں کہ آیت کریمہ سب کو یاد ہے، پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے محبوب، کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے، قیامت کا جھٹکا لگے گا، ہم سب بولو ہم سب ختم، بولو ہم سب، دوسرا قیامت کا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی ختم، وہ فرشتے جو ہمارے روح نکالتے ہیں نا وہ بھی گئے، کوئی باقی رہے گا زمین پہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ختم ہو۔ تو سوال ہوتا کہ اللہ قیامت کا پہلا جھٹکا آیا، انسان ختم ہو گئے، جنات ختم ہو گئے، چرندے چرندے پرندے ختم ہو گئے، سمندر میں بہنے والی مچھلی ختم ہو گئی، اللہ دوسرا جھٹکا آیا، سارے فرشتے ختم ہو گئے، اب ہمارے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ فرماتا مجھے کسی کے درود کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی زمین پر ہوگا، آسمان سے میں خود درود پڑھتا رہوں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ میرے پیاروں اب بتاؤ بھائی کون کون درود پاک شروع، ابھی سے شروع انشاءاللہ، بیان ختم ہو، کب تک پڑھیں گے؟ کل مغرب تک تو بہت پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پہلی بات یہی ہے، جہاں بھی میں پہنچتا ہوں میرے پیاروں، جمعہ کی رات ہو تو ایک ہی آواز لگاتا ہوں، بھائی درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ چلو اب دوسری بات پر جلدی جلدی دو تین بات کر کے چلیں۔ پہلی بات درود پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ، سب سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوگی۔ آگے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا، بولو کوئی مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا۔ ہمارے نبی فرماتے صافحتہ یوم القیامہ، ہمارے نبی فرماتے کوئی امتی 50 مرتبہ روزانہ درود پڑے گا، قیامت میں میں اسے بلاؤں گا، میرا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، ساری دنیا دیکھے گی میں اس امتی سے مصافحہ کرتا جاؤں گا۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا او درود پڑھنے والے درود پڑھتے جاؤ، جیو گے تو ایمان کے ساتھ جیو گے، مرو گے تو ایمان کے ساتھ مریں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو پہلا کام بولو کریں گے انشاءاللہ درود۔ لو دوسرا کام ہے پورا مجمع آج ایک پکا ارادہ کر لے، کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کچھ نہیں چلتا، ہماری چلتی ہے اللہ کے سامنے، بیسما والوں کی چلی، میں نے کچھ بول نہیں رہے نا آپ کو، میں کوئی نکاح قبول کرواتا تھا کیا ہے کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے، ارے بولو نا ہماری اللہ کے سامنے چلی۔ یہ بارش کا موسم ہے، ہوئی بارش، کچھ کر سکے ہم لوگ؟ ہاں کتنی جگہوں پہ طوفان آیا، کتنی جگہوں پہ ٹریفک پولیس، کتنی جگہوں پہ راستے ٹوٹ گئے، کتنی جگہ پر جھوپڑے ختم ہو گئے، کتنے گاؤں زمین سے برباد ہو گئے۔ ہم بول سکتے اللہ کو اللہ بس؟ کہا کسی نے؟ اچھا ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہے ایسا جو جا کر کہے اللہ انل؟ نہیں بولو چلتا ہمارا، چلتا نہیں چلتا ہمارا، اللہ کے سامنے ہماری کچھ چلتی۔ اللہ نے خود کہا پانی جو تو پیتا ہے ہاں تو نے اتارا، ہم اتارے، بولو بولو جلدی بولو، نہیں بولو نا اللہ پوچھتا ہے روزانہ بھائی پانی پیتے ہو؟ بیسما والے پیسے بیٹھے پیتے پانی نہیں پیتے، بھائی پانی پیتے ہو نا؟ تو پانی کس نے دیا؟ ہم نے پیدا کیا،
یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ پارہ نمبر 27، اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یہ آسمان سے جو پانی آیا تو نے پینا شروع کر دیا، اللہ کہتے ایمان سے بول یہ پانی اتارنے والا تو ہے یا ہم ہے؟ یعنی بولو نا اتارنے والا کون؟ اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے میرا بندہ پی لے، کبھی گرم کر کے پی لے، کبھی پانی ٹھنڈا کر کے پی لے، کبھی شربت ملا کے پی لے، اللہ کہتا پی لے، میں نے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے ایسا پانی اچھا بنایا کہ گھٹا کر پی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرے گناہ کو نہیں دیکھا، تیرے پاپ کو نہیں دیکھا، تیرے جرموں کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا اگر میں تیرے گناہوں کو سامنے رکھتا اس اترنے والے پانی کو اتنا کھارا اور کڑوا بناتا کہ جب تو پیتا گلے میں اٹک جاتا، نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا، تو یہ بنانے والا کون ہوتا ہے نا؟ اللہ نے فرمایا نا، پڑھو نا آگے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا اگر یہ میں پانی کو کھارا بنا دیتا، کڑوا بنا دیتا، تیرے گھر میں تیرے گلے میں اٹکنے والا بنا دیتا، کوئی بچاتا تجھے؟ اس لیے میرے پیارو چلو دوسری بات، پہلی بات تو ضرور پڑھو گے انشاءاللہ، دوسری بات یہ پکی کر لو ہماری اللہ کے سامنے چلتی، پھر کائے کو چلاتے ہو زبردست چلتی ہماری اللہ کے سامنے، بولو نا پیار سے بولو نا، چلتی کسی کی نہیں چلی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کمینہ بادشاہ تھا، کیا نام؟ بولو نمرود، کیا نام؟ اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا میں اللہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کب وقت چپ ہو جا، کہاں سے اللہ تو کھاتا ہے پیتا ہے ہگتا ہے مٹتا ہے، اللہ وہ اللہ ہے جس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے، بھائی صحیح ہے نا؟ تو کہا نہیں میں اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ کون ہے معلوم ہے تجھے؟ نمرود کو کہا، اس کمبخت کو کہا تجھے معلوم ہے میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو۔ تو نمرود اپنی کرسی پہ بیٹھا تو کھڑا ہو گیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے کرے گا؟ جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کو کہا مار ڈالو، مر گیا، ایک کو کہا واپس چلا گیا، دیکھو زندہ ہو گیا، ایک کو مار ڈالا ایک کو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس کی پاؤلی اس کا کام نہیں کرتا، یہ کوئی زندگی ہے؟ بھائی جیل میں تو دونوں زندہ تھے۔ اللہ نے تو فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو نہیں ہونے والی چیز کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کرنے کے بعد پھر اسی کو موت کے گھاٹ اتارتا، تو یہ کمبخت سمجھا ہی نہیں۔ جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کے گلے پہ چھری چلایا، کہا ایک کو مار ڈالا اور ایک کو کہا جا واپس چلا جا، زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، کہا ایک کام کر، سورج روزانہ مشرق سے آتا ہے، سورج روزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو مغرب سے نکال لے۔ پھر غصے ہوگا، ابراہیم چلے جاؤ نہیں تو مان دوں گا۔ ہمت ہار گیا کہ نہیں؟ کون سے سوال میں ہار گیا؟ اسی کو قرآن، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں ہے، آپ کو معلوم تھا قرآن میں؟ نہیں، یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم والا میں نے بتایا، بولو کہاں ہے؟ نہیں زور سے بولو نا کہاں ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب تو مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نالائق نے جیل میں سے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مار ڈالا ایک کو زندہ چھوڑا، کہا دیکھو میں بھی ایک کو مارتا ہوں ایک کو زندہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تیری عقل بہت چھوٹی ہے، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، آج تو مغرب سے نکال لے۔ غصے ہو گئے کیونکہ جب نہیں چلی تو غصے ہو گیا، کیا تھا معلوم؟ آگ میں جلا دوں گا، ماننا ہی پڑے گا کہ میں اللہ ہوں۔ میرے دوست وہاں جتنے بیٹھے تھے نا سب ہنسے ہوں گے کہ نہیں ہنسے ہوں گے کہ ایک پوائنٹ کے بعد دوسری پوائنٹ میں جس کی ہوا اکھڑ گئی۔ لیکن یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟
ارے بھائی ہاں بولیے اللہ ہاں بول مولانا کچھ بولو نہیں بھائی معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں ہے نہیں. اپنے کو موبائل کے بارے میں معلوم, موبائل کا فنکشن, موبائل کا چپ, موبائل کا واٹس ایپ اور موبائل کا نیٹ ورک اور موبائل کون سے کمپنی کا اور موبائل کا فیس بک اور موبائل کا اسٹیٹس اور موبائل کا ہینگ ہونا اور موبائل کا چلنا اور موبائل کی اسکیم بھائی معلوم ہے سب مانا. موبائل تو اتنی خراب بیماری ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہم تو اپنے مدرسے میں کہہ کے تھک گئے بچوں کو موبائل نہیں, موبائل نہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں, میں نے کہا بھائی میں محتمم میں آپ کے سامنے عاجزی کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے علم کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. اس لیے کسی جگہ موبائل چھپا کے کوئی ڈھونڈے بھی تو کیسے ڈھونڈے؟ ارے بڑے بوڑھوں کو میں نے دیکھا, ایک بڈھے کو میں نے دیکھا جس کی آنکھ بھی برابر کام نہیں کرتی تھی, یوں موبائل لے کے یوں بیٹھے. میں نے کہا چچا کیا ہوا, کیا ہو؟ ارے صحیح میں وہ چچا بڈھا تھا, ورنہ میرے بس موتر اس کی موچی پہ اتنا زور کا دیا ہوتا ہے. کم بخت ایسا کام کرتا جس میں کچھ بھی نہیں. صحیح بولو نا. کرکٹ کرکٹ اللہ اکبر. کھیلتا کون, کماتا کون, گاتا کون, آپریشن کون, اور یہاں بیسما کے اوٹے پر بیٹھے گا. بہت خراب ہوا. کیا ہوا؟ 5ویں اوور میں کیچ چھوڑ دیا میں. وہ 5ویں اوور میں کیچ جو پکڑ لیتا نا پورا بدل جاتا, تو میرا دل ہوتا کیا تیرا باپ تو جا کے پکڑ لیتا. تو جس کے پکڑنے چھوڑنے کے بارے میں بولتا نا وہ تیرے کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں. سچ بولو, تم جس کرکٹر کی تعریف کرتے ہو بلاؤ اس کو فون کرو کہ ریشما آ جا, تو کہتا ریشما کی بات کرتا میں تو تیرے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوں. اس کرکٹر کے لیے مغرب کی نماز قضا ہو گئی, عشاء کی نماز قضا ہو گئی. کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. حالانکہ 1 روپیہ ملا, میں نے بولو نا 1 روپیہ ملا. میں بیٹا آج معاف کرنا میرے بیسما والوں, بہت دل سے کہتا ہوں ہم لوگ ایسا کام کرتے ہیں نہ ہم کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت. بولو نہ دنیا ملتی ہے. اور جو آدمی مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو, اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو, جو ایسا کام کرے, موبائل میں کام کرے یا کرکٹ کے واسطے کام کرے یا فٹ بال کے واسطے کام کرے یا کوئی بھی کام موبائل پہ کرے جس میں دنیا نہ ملے آخرت نہ ملے, میں کہتا ہوں میرا بھائی برا نہیں مان, پاگل خانے چلا جا. مینٹل ڈسٹرب ہے جس کو میں بولتا ہوں کبھی کبھی پاؤلا. جو لوگ بھی یہاں پہ ایسے ہیں کماتے نہیں بھائی, کمانے کا نہیں ہے. ماں باپ کے سر پر بیٹھے ہوئے, نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم. بھائی دینی تعلیم میں نہیں, ہمارے وہ ہے میرے پیاروں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, پورے انڈیا میں سب سے زیادہ مدرسے اور مکاتب ہے تو الحمدللہ ہمارے گجرات میں. بولو کہاں پر ہمارے, اور بڑے بڑے ادارے ماشاءاللہ, ایسے ادارے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. بھائی جامعہ تعلیم الدین ڈابیل پوری دنیا جانتی ہے, فلاح ادارے ترکیسر پوری دنیا جانتی ہے. ایسے بڑے بڑے مدرسے کے دنیا بھر میں ان کے چرچے ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ معلوم نہیں مدرسوں میں کوئی بہار سے آئے ماشاءاللہ, کوئی بنگال سے آئے, کوئی اڑیسہ سے آئے, کوئی معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے سے آئے. ایک زمانے میں افریقہ سے بچے آئے, ایک زمانے میں ویسٹ انڈیز سے بچے آئے, ایک زمانے میں انگلینڈ سے بچے آئے. آج سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے علم کے خزانے کھڑے کیے. افسوس یہ ہے کہ قریب میں رہنے والا اتنا زبردست بیوقوف ہے کہ وہ اب تک پیاسا کا پیاسا ہی ہے. معاف کرنا, ہمارے کتنے ایسے پیارے جوان بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. بولو سورہ فاتحہ بھی صحیح, تو باہر جا کے ہوشیاری مارے گا. ایسا لگتا ہے ویسما کا سرپنچ باہر ہوٹے پہ بیٹھے گا, اس کی اسٹائل دیکھنے کا, یہ پاؤں پہ پاؤں چلائے گا اور یہ ہوٹے کے اوپر بیٹھے گا, بائک وہاں کھڑی ہوگی اور اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہوگا. اللہ کی قسم اتنی لمبی لمبی چھوڑتا, حالانکہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے.
اگر آپریشن کرو نا اس کو پوچھو بھائی اے میرا بیٹا تو کیا پڑھا، دین پڑھا کہ دنیا پڑھا؟ تو حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، محدث بنا، مدرس بنا، مجوز بنا، کیا بنا؟ نا گیا تھا پڑھنے، مولانا بہت مارتے تھے. ٹھیک ہے مولانا ناظر، چلو میں مولانا اچھا تھا، کائے کو مارا اس کو؟ میں نے کہا چل مولانا برابر نہیں تھا لیکن اسکول تو پڑھا تو کیا پڑھا، دنیاوی تعلیم میں کیا پڑھا؟ تو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، وکیل بنا، لائر بنا، آرکیٹیکٹ بنا، بیرسٹر بنا، کیا بنا؟ چوپڑی میں پھیل ہو گیا. تو ابھی اس وقت کیا کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے بولو؟ انتظار کرتا ہوں باہر سے زکات کون بھیجے گا، اور بیچارہ بھیجنے والا بھی ہے نا فون پہ بولتا ہے میں تمہارا گام میں મોકલાવેલું છે આ ગરીબો મિસ્કીનો યતીમો બેવાઓ લાચારો મજબૂરો માટે છે. ٹھیک છે سب سے بڑا بیوہ میں اللہ حفاظت. میں غلط بول رہا ہوں آپ کو برا لگتا ہوگا نا، یہ تو آنے کے ساتھ ہی بم پھوڑنا شروع کر دیا، لیکن میں غلط بولا، بولو میں غلط بولا. اگر ایسا نہیں ہے تو بولو الحمدللہ، اور اگر ایسا ہے تو سدھرنے کی کوشش کریں، میں کریں گے انشاءاللہ. بولو کرے گا. اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگائے، بولو لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو اپنے خون پسینے کی کمائیں، بولو کمائیں گے انشاءاللہ. خیر بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کئی جگہ پر سنایا کہ میرے پاس ایک افریقہ کے ایک آدمی آئے تھے، بہت بڑا انجینئر، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی، جماعت میں اس کا وقت بھی لگا ہوا. اب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ افریقہ میں پیٹر میڈس بگ میں رہتے وہ، میں کبھی کبھی ان کے گھر پر بھی اترتا ہوں. تو وہ آئے تھے یہاں پہ، معلوم ہے ایک دم وہ بوڑھے میاں انجینئر غصے ہو گئے آ کر. میں نے کہا حضرت چلو کھانا کھانے بیٹھے. ارے کیا کھانے بیٹھے، یہ گجرات کے جوان، یہ گجرات کے جوان کچھ بھی کام نہیں کرتے، کچھ بھی کام نہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، بس اوٹے پہ بیٹھے رہتے. میں نے دیکھا تو بڑے میاں بہت غصے میں. میں نے کہا آپ غصے نہ ہو، ڈونٹ بی اینگری. میں نے انگریزی میں کہا غصے مت ہو، یہ بہت عرصی ہے. میں نے کہا یہ ایسا نہیں بولنا تھا ہمارے گجرات کے بچوں کو کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. تو سب CA، ان کے پاس ڈگری ہے، کون سی؟ CA. وہ حاجی صاحب اور اچھلے، دے آل آر چارٹر اکاؤنٹنٹ. CA کے معنی چارٹر اکاؤنٹنٹ کا، وہ سب چارٹر اکاؤنٹنٹ. میں نے کہا نو نو نو، CA آف افریقہ چارٹر اکاؤنٹنٹ، CA آف انڈیا کمپلیٹ آرام. تیرا CA الگ ہے بھائی افریقہ کا، وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ. ہمارا گجرات کا CA کمپلیٹ. ہاں اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے. میرے پیاروں حالات بہت خطرناک موڑ پر آ گئے، بہت. آپ کو نہیں معلوم ہم دنیا کے کونے کونے میں جاتے اللہ لے جاتا ہے، قرآن کی برکت سے لے جاتا ہے. بہت حالات خطرناک ہے میرے دوستوں. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے جائیں گے. کیا کیا گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کیا گناہ. ایک تو ایک کے بھائی نہیں کرنا، اور ایک کے شریعت پر آبجیکشن اٹھانا. ایک ہے آدمی داڑھی نہیں رکھا، نہیں رکھا، گنہگار ہے، 24 گھنٹے کا گنہگار ہے. لیکن یہ سوال پوچھنا کیوں داڑھی رکھنے کا، لمبی کا کو رکھنے کا. میرے دوستوں میں نہیں کہتا کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا، کوئی اس طریقے کا آبجیکشن اٹھاتا ہے نا میرے پیاروں کلمہ چلا جاتا ہے، کلمہ رخصت ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میں تو بہت ادھر ادھر بات پہ آ گیا، پہلے یہ بات پہ آ جاؤ نا، بہت اچھی بات پہ آ جاؤ. بولو نا یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں دوسری بات نا، پہلی بات ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ، یہ بیچ میں ادھر ادھر باتیں آ گئی. دوسری بات پر آ جاؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بادشاہ نمرود کو سمجھا دیا کہ زندہ کرنا اور مردہ کرنا یہ نہیں ہے. ارے میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو کہاں سے لے کر آ؟ کوئی لا سکتا؟ میں نے بولو کوئی لا سکتا. پڑھو میرے ساتھ میں قرآن پاک میں یہ واقعہ لکھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہ پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے
لوگ ہے کہ نہیں؟ اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو جلاتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. اور تو نمرود نے کیا کہا قال انا احیی وأمیت، میں بھی کرتا ہوں. دو آدمی کو جیل میں سے بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا. بھائی یہ عقل والی بات تھی. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لے کر آ. حضرت ابراہیم نے جب کہا نمرود آگ بگولا ہو گیا، ناراض ہو گیا. فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا اس کے پاس کوئی جواب مبہوت ہو گیا. میرے پیارو آج یقین بناؤ میں کرنے جھرنے والا کون؟ نہیں آپ سب لوگ پہلے میرے کو بولیں گے تو اچھا لگے گا. سب سے بڑا کون؟ ڈر لگتا ہے نا؟ ہاں یا نہ بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے نا. اور ڈرنا بھی یہ تو میں نے کہا نا بہت بڑا بیوقوف ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. بیسما والوں سچ بتاؤ، اللہ سے اگر ہم کو ڈر نہیں لگتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ سے بولو ہم کو ڈر نہیں لگتا تو بیماری کو بتا دے دو اپنے پاس. بیماری کون دیتا ہے؟ نہیں بولو نا، بیماری کون دیتا؟ بولو اللہ کو بولو. نہیں میرے کو کینسر نہیں چاہیے، میرے کو ہارٹ اٹیک نہیں چاہیے. ہو جائے گا ہو جائے گا. نہیں بولو نا ہو جائے گا. بلکہ اللہ کو بولو نا یہ بیماری تو دور کی بات ہے، اللہ میرے کو مرنا ہی نہیں ہے. چلے گا؟ میں نے بولو نہ چلے گا. نہیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سب لوگ قرآن پاک یاد ہوگا 29ویں پارے میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ بہت اوپن ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب میں تیری روح نکالنے آؤں گا تو کسی کو بھی بلائے گا، سب تجھے بچانے کی کوشش کریں گے، میں مارنے کی کوشش کروں گا، سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میری قدرت آگے ہوگی. بولو ہے؟ بولو ہاں بولو ہے نا. قرآن میں کون سا پارا؟ پڑھو پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب آخری وقت آئے گا، اللہ فرماتا بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے، کسی طبیب کو بلا لے، کسی وعید کو بلا لے، ارے کسی تعویذ والے بابا کو بلا لے. اللہ فرماتا جس کو بھی بلائے گا سب تجھے بچانا چاہیں گے، میں مارنا چاہوں گا، سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور میرا فیصلہ. اس لیے میرے پیاروں بتاؤ بھائی کون تیار ہے؟ دوسری بات پکی کر لو، بھروسہ کس پر کرنے کا؟ آج آپ کو ایک واقعہ سنا، حج کا موسم ہے نا، جانے والے ہوں گے ماشاءاللہ، گئے ہوں گے جانے والے ہوں گے، اللہ سب کو لے جائے. بولو نا اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ سعی مشکور نصیب فرمائے، اللہ ذنب مغفور نصیب فرمائے. بہت اچھا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، میں پھٹافٹ بولیں گے تو اچھا لگے گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، ہاں اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی. بولو ہاں سنا؟ نہیں بولو سنا. اپنے بغداد میں بیٹھے، بولو بغداد میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی کا فرق ہے بھائی کون ہے جو اس طرح دروازہ کھٹکھٹا تھا؟ اپنے خادم کو کہا دیکھو کون ہے. جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان ہے، اتنا رویا ہے کہ پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، اور آیا اور سیدھا حضرت کے سامنے گر گیا. حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا حج کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ حج کو جانا ہے. تو حضرت نے کہا جاؤ. یہاں کیوں ہے؟ میں حج کو جانا ہے تو یہاں کیوں آئے؟ کہا حضرت کیا پیسے؟ حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں. بھائی صحیح بات ہے، پیسے نہیں تو حج فرض بھی. قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جس کے پاس انتظام ہوگا وہی حج میں جائے گا. اگر کوئی
غریب زندگی بن رہ گیا، حج اس کے اوپر فرض ہے۔ قاعدہ حج کے لیے ضروری ہے پیسے کا ہونا، پیسہ نہیں تو حج بھی پر حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹے بیٹے اٹھ جاؤ، وہ گر گئے تھے نا، بیٹے بیٹے اٹھ جا، تیرے اوپر حج پڑھ دی، جا کر جا کے سو جا بھائی حج پڑھ گئے۔ تو جوان کہنے لگا حضرت مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے۔ اور پھر وہ جوان نے جو چیخ کے جو رویا ہے اور کہا حضرت ایک مرتبہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا دکھتا ہو کعبہ، ایک مرتبہ طواف کر لو۔ سچ بتاؤ جو لوگ گئے ہوں گے وہ تو گئے، جو نہیں گئے ہوں گے بتاؤ کبھی کبھی تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ ارے جانے والا بھی تڑپتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں وہ بڑی فریم دیکھتا ہے نا جس میں کعبہ بنا ہوتا ہے، وہ بیٹھا بیٹھا دیکھتا ہے رہتا اللہ کعبہ کیسا پیارا دکھتا ہوگا، طواف کیسا ہوگا، صحیح کیسے ہوگی۔ اور میرے پیاروں اتنا عجیب لگتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں مدینہ چلا گیا اور مدینے میں میرے نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے چلا گیا، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے دکھ لے کر آیا ہے اور سارے سکھ لے کر واپس جانے والا ہے۔ تو وہ جوان اتنا رویا حضرت کو بھی رونا آ گیا۔ کیا کیا معلوم؟ دیکھو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، حضرت وہ جبہ پہنتے تھے، اس زمانے میں لمبے لمبے جبے ہوتے تھے، اس میں لمبے لمبے جیب ہوتے تھے، تو حضرت کھڑے ہوئے اور یوں جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا۔ کیا نکالا؟ ایک سکہ، وہ بغداد کا سکہ۔ آج کے زمانے میں کبھی کبھی کہتا ہوں چلو زیادہ سے زیادہ سمجھو تو 200 روپیہ، کتنا؟ حضرت نے دیا، لو جاؤ حج کر کے جاؤ حج۔ سچ بتاؤ ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ ارے بھائی کوئی میرے پاس آوے قاری صاحب حج کو جانا ہے، میں 200 روپیہ دے دوں، جا۔ وہ 400 کر کے میرے منہ پہ مارے، جب پوچھا اور تیرے باپ کو بھی لے جا، ڈبل دیا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کسی کو بھی میں 200 روپیہ دوں کہتا مذاق کرتا ہے، 200 روپے میں حج میں جاؤں گا، 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی باتیں چلتی ہے اور تم میرے کو کہتے ہو 200 روپے میں حج میں جا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو سکہ دیا نا، ذرا بھی یہ اعتراض نہیں کیا، کہا حضرت جاؤ، کہا جاؤ، چلو بولو۔ اب وہ سکے کو لے کے دیکھ رہا ہے وہ جوان، ایک گلی میں گیا ہوگا، دوسری گلی میں گیا ہوگا، تیسری گلی میں، کوئی ایک گلی میں گیا نا، دیکھا بہت سارے لوگ احرام باندھ کے کھڑے اور بہت بڑا قافلہ ہے۔ جیسا وہ گلی میں انٹر ہوا نا، سب نے کہا آ جاؤ مبارک ہو جوان، تم کو مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ کہا چلو حج میں چلو۔ کہا لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں؟ کہا ہمارے پاس جو نہیں وہ تمہارے پاس ہے۔ کہا کیوں؟ ایک جنازہ بتایا۔ کہا یہ آقا بغداد کا بہت بڑا مالدار ہے، ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے مرا ہے اور یہ وصیت کر کے گیا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ وصیت کر کے گیا جو گلی میں پہلے آوے میرا سب اس کو دے دینا۔ تو سب نے کہا اس کے کم سے کم 10 تو اونٹ کھڑے، اس کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، باغ ہے، اس کے تو بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ سب تمہارا۔ جوان رو کے کہنے لگا نا یہ نہیں چاہیے، ایک اونٹ دے دو، بیٹھ کے چلا میں حج میں۔ میرے پیاروں احرام باندھا، بولو سبحان اللہ، حج کے لیے چلا۔ وہ پورا قافلہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا حاجی نہیں دیکھا جو قدم قدم پہ روتا تھا اور ایک آواز دیتا تھا میرے نبی میں آ رہا ہوں، میرے نبی میں آ رہا ہوں، میرے نبی میں آ رہا ہوں۔ سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ جو بھی حج کا رکن ادا کرنا ہوتا ہم اس کے پیچھے ادا کرتے اور ہمیں یقین ہوتا تھا اس کا حج قبول ہوگا تو ہمارا بھی حج قبول ہو جائے گا۔ سارے قافلے والے کہتے ہیں وہ جوان کیسا ہوگا؟ اللہ ایسی جوانی ہم کو بھی دے دے۔ کہا وہ جوان کیسا ہوگا؟ کہتے جب وہاں مکہ پہنچا اور اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک، پڑھتے نا تلبیہ، کیا بولتے ہیں؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ پورے قافلے والے کہتے ہیں وہ جوان نے جب لبیک اللہم لبیک کہا وہ سارے قافلے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مکہ کے درختوں سے لبیک کی آواز آئی، مکہ کے پتھروں سے لبیک کی آواز آئی، مکہ کے مٹی کے تودوں سے لبیک کی آواز آئی، مکہ کی زمینوں سے لبیک کی آواز آئی۔ ہم کہتے تھے بار بار جوان کو تو پڑھ لے، اس لیے کہ تو پڑھتا ہے تو شجر و حجر بھی لبیک لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ تو حدیث میں بھی لکھا ہے، آج بھی اگر کوئی سچا مسلمان ہوگا نا محبت کے ساتھ لبیک بولے گا نا تو درخت اور پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک بولیں گے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ سننے ہی نہیں آتا ہے۔
باقی ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سچا پکا مسلمان ہوگا لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے گا، ارے اس کے دائیں سے بھی آواز آئے گی، اس کے بائیں سے بھی آواز آئے گی، پتھروں سے بھی آواز آئے گی، درختوں سے بھی آواز آئے گی، مٹی کے پودوں سے بھی آواز آئے گی، وہ لبیک کہتا رہے گا، ساتھ میں شجر و حجر بھی لبیک لبیک کہتے رہیں گے. چلو وہ جوان کا حج ہو گیا، بولو جوان کا کیسا مکہ کیسے مدینے میں رہا ہوگا اللہ بہتر جانے، کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں. خیر حج ہو گیا. آپ کو معلوم ہے جب حج ہو جاتا ہے واپس سب لوگ آتے ہیں تو بہت گلے مل کر روتے ہیں نا، کیونکہ بھائی ساتھی حج کے ساتھی ہے، بھائی حج کے ساتھی سب بغداد آ گئے، جو گلی سے چلے تھے نا وہ گلی میں آ کے ٹھہر گئے، سب گلے لگ رہے اور جوانوں کے تو سبھی گلے لگ رہے کہ تیری وجہ سے ہمارا حج قبول ہو گیا، کیا تو نے حج کیا، ایسا حج تو ہم نے کبھی دیکھا. جب سب جانے لگے تو اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے، زمین کے، باغ کے، بنگلے کے، گھر کے، اتنے بڑے بڑے دستاویز اس کو دیے، 10 اونٹ دیے، اے تیرے، اور یہ سب بنگلہ، گھر، دکان، زمین، پراپرٹی، جائیداد، کھیت، یہ بھی سب. اور جوان زور سے چیخا، اب کچھ نہیں چاہیے، ہو گیا میرا کام. بولو ہو گیا میرا. ہم نے کہا نا جو وصیت ہے وہ لے کے جاؤ، ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے. سچ بتاؤ اگر بیسما میں ہوتا تو ہم نہیں وہاں پہ کھڑا ہوتا تو نہیں کرے نہیں جو ہے. السلام علیکم ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ کیسے امانت دار تھے کہ کسی کے مال پہ ہاتھ رکھنا، اور یار تو بس فکر میں رہتا کہ اس کی زمین کب دباؤ. پورے کاغذات ادھر ادھر کر دیتا ہوں، بیچارہ آ کے بولتا یہ زمین تو میرے دادا کی تھی، وہ مر گیا، زمین بھی مر گئی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. یہ سب نے اس کو دے دیا. اب یہ بیچارہ جوان یہ سب دولت لے کے کھڑا ہے اور کبھی کہتا اللہ یہ کیا ہے، اللہ یہ کیا، میں تو حج مانگا تھا، میں نے یہ سب تھوڑی مانگا تھا. پھر وہ جوان کو خیال آیا کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی گیا تھا، میں تو حضرت جنید بغدادی نے وہ سکہ دیا تھا اس پر میں تو گیا تھا. اور سب چیزیں سارے چمڑے کے دستاویز کو اٹھائے اپنے اونٹوں پہ رکھا اور 10 اونٹ لے کے حضرت جنید بغدادی کے گھر کے باہر پارک کر دیا اور سارے چمڑے کے دستاویز وہاں رکھے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی نے پہلے طرح ارے دیکھو بھائی کون آیا، دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو دیکھا وہی جوان اور آ کر کہتا حضرت میں حاجی ہو گیا، حضرت میں حاجی ہو گیا. حضرت کھڑے ہو گئے، گلے لگایا. بہت دیر تک حج کی باتیں ہوئی، کھجور پانی بھی ہوا. بولو کھجور. پھر کہا حضرت باہر سب رکھا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا رکھا؟ آپ کو تو میں نے پورا واقعہ تو سنایا، وہ ساری زمین، باغ، کھیت، پراپرٹی، 10 اونٹ سب باہر رکھا ہے. حضرت میرا نہیں ہے، آپ بولے تھے تو میں گیا تھا، باقی میں کیسے جاتا. حضرت جنید بغدادی کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک تھے، پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ تو محبت کرتے تھے نا. کہا اٹھ یہاں سے، اٹھ جا نکل یہاں. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا 40 سال سے جس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں وہ دنیا لے کر میرے گھر پہ. 40 سال ہو گئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے 40 سال ہو گئے میرے دل میں اللہ اللہ کا رسول، دل میں اللہ اللہ کا رسول. 40 سال سے جو دنیا کو ٹھوکر مارا اب وہ دنیا لے کر میرے دروازے پر آیا. جوان بھی گھبرا گئے. کہا حضرت معاف کرنا جا رہا ہوں. جب جانے لگے نا وہ دروازے تک پہنچا ہوگا تو جنید بغدادی کی آواز اے بیٹا ادھر. کیا ہوا حضرت؟ وہ میرا سکہ لا، وہ میرا سکہ دے. کہا حضرت اتنی ساری دنیا دیا تو نہیں لے جو سکے کے پیچھے کا کو پڑے. وہ تو یہ چھوٹا سا سکہ ہے، چاندی کا سکہ ہے، 200 روپے کا آج کے زمانے میں. ارے حضرت اس کے پیچھے کیوں پڑا؟ حضرت نے بڑے غصے سے کہا لاؤ میرا سکہ. دے دیا سکہ. کہا حضرت میرے کو بتاؤ نا، جب سب دنیا دے رہا ہوں تو نہیں لے رہے ہو اور سکہ لے رہے ہو. حضرت جنید بغدادی روئے، روتے روتے کہا یہی وہ سکہ ہے، تو 26واں ہے جو یہ سکے سے حج کر کے واپس آیا ہے. تیرا 26 نمبر ہے جو حج کر کے یہی سکے سے. اب سننا. کہا حضرت پھر تو دے ہی دو سکہ، یہ سکہ میرے کو دے دو، بہت کام آئے گا. جب کہا نا سکہ دے دو یعنی مطلب ہے کہ بھروسہ کس پہ جا رہا ہے. بات حضرت نے اس سکے کو زمین پر پٹکا چھوڑ دیا. کہا اس پر بھروسہ کرتے.
کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ یہ 26 حج میں نے یہ سکے کی وجہ سے کرے، میرا ایمان سکے پر ہے؟ کہا نہیں، سن میرا بیٹا سن، جس کے دل میں اللہ رسول ہوتا نا، جس کے دل میں اللہ رسول ہوتا، وہ معمولی سکہ کیا، اگر میں پتھر کا ٹکڑا بھی لے کر تجھے دے دیتا اللہ تیرے پاس حج کروا دیتا. اس لیے کہ اللہ سکے اور پتھر کو نہیں دیکھتا، دینے والے کے دل کو دیکھا کرتا ہے. میرے دوست مجھے کس پہ بھروسہ؟ چلو آج سے ہم لوگ بھی طے کر لو بھائی، کتنے واقعے سناؤ تو بس کرو، اس پر آ جاؤ بھائی. کون طے کرتا ہے بھائی آج سے دل میں بھروسہ کرنے دھرنے؟ کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا بیسما والوں. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی پہ چھوڑ دیں گے نا. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. سرے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہم سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بارش برسانے والا کون؟ اللہ ہی. بارش کو روکنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. زمین کو پانی پر بچھانے والا کون؟ اللہ کی. زمین ہچکولے کھانے لگے، بڑے بڑے پہاڑوں کو گھاڑنے والا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. بولو نا کرنے والا کون؟ چلو اگر بیسما والے آپ کو اللہ پر اگر بھروسہ پورا ہے تو آج سے میرے غریب کی بات سن لو. کوئی بھی کام آوے، شادی کا معاملہ، بیوی کنٹرول میں نہیں، بچے کنٹرول میں نہیں، بیماری جاتی نہیں ہے نا، یہ سب پرابلم ہے کہ نہیں؟ نوکری ملتی، انٹرویو دینے جانا ہے، کالج کا ایگزام دینا ہے، یونیورسٹی کا ایگزام دینا ہے، گریجویشن کا ایگزام دینا ہے. بہت بھائی سب کے ساتھ میں پرابلم لگے ہوئے. آج ایک کام بتاتا ہوں، قسم اللہ کی کرو، پھٹافٹ ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کرنے کا منو؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وضو کرنے کا. کیا کرنے کا؟ مسواک بھی کرنے کا، وضو کرنے کا، مصلی بچھانے کا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت. ہاں، اور پھر اللہ میں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ میری دکان نہیں چلتی اللہ، اور کہہ دینے کا اللہ میرے کو نہیں آتا چلانے، اللہ میرے کو نہیں آتا، میں نے دکان کو تیرے حوالے کر دیا. کچھ دن تک 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں. دکان بھی چلے گی، کھیت بھی چلے گا، کاروبار بھی چلے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. کون کون تیار ہے؟ نہیں بیسما والے تیار نہیں ہو رہے، تیار ہو رہے انشاءاللہ. کوئی بھی کام ہوئے بھائی، ایگزام دینا ہے، انٹرویو دینا، باہر جانا، باہر کے ملک میں جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، گریجویشن کرنا ہے. ارے میرے پیارو، جو بھی کام ہوئے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دو. اللہ میرے کو نہیں آتا، اللہ کہتا جا تیرے کو نہیں آتا، تیرا کام میں کرنے والا ہوں. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کریں گے. میں تو سب کو بولتا ہوں، کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مولانا دکان نہیں چلتی. میں تو کتنے بجے دکان شروع کرتا ہے؟ 10 بجے صبح میں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے بیوی کو بولنے کا. بیوی بولے کیا ہوا؟ 2 رکعت پڑھنے دے. میں نے کہا مسواک کرنا، وضو کرنا، مصلی بچھانا، اللہ اکبر. بیوی کو بولنا 10 منٹ تک کچھ بھی بولے، کیونکہ وہ کٹ کرتی رہتی ہے نا، کچھ بھی بولے نہیں. جب ہو جاوے نماز، دعا مانگنا، پھر جا دکان پہ. اور میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ 20ویں پارے میں اللہ بھی کہتا ہے، پہلا پیج اللہ کہتا ہے مانگ، یہ پریشان مانگ، تو مانگے گا تجھے زمین میں مال بھی دوں گا اور عزت بھی عطا کروں گا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ صفحہ نمبر پہلا بولو، صفحہ نمبر پہلا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پریشان آجا، اے دکھی آجا میرے سامنے مانگ لے. اللہ فرماتا پریشانی بھی دور کروں گا، زمین میں مال اور عزتوں کے فیصلے کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ میں مدرسے کے بچوں کو بھی کہتا ہوں، میں بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں کرتا تھا بھائی. شروع میں میں مدرسے میں گیا نا، مولانا کتاب بھی سمجھ میں نہیں آیا،
اور مولانا اس زمانے میں تو کیسا مارتے تھے بھائی, ابھی تو کچھ نہیں مارتے. میں جب حفظ کرنے گیا نا میری عمر تھی 8 سال. ہاں, کیونکہ ابا نے چھوڑ دیا, کیونکہ ابا نے ایمان قبول کیا, کیونکہ میں جو گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں ایمان تھا ہی نہیں, میں تو غیر گھر میں پیدا ہوا. ابا نے چھوڑ دیا. جب حفظ کرنے کے لیے میں بیٹھا نا تو میں نے دیکھا مولانا آئے, وہ گھر سے ہی لکڑی لے کر, ابھی تو چلو کلاس میں ہوتی ہے, وہ گھر سے لے کر ہم 18-19 بچے بیٹھے تھے, سب کو ٹھانڈا. اب میرے کو بھی زور سے پیچھے مارا, میں چھوڑی. پھر بعد میں نے تو مولانا کو پوچھا, مولانا کائے کو مارا؟ کہتے ہیں میرے کو بھی نہیں مارا کائے کو. پھر میں نے کہا, میرے کو تھوڑا, کیونکہ بمبئی سے آیا تھا, میں نے کہا مولانا اچھی بات نہیں ہے ایسا بغیر وجہ سے مارنے کا. کہا بیٹا معلوم نہیں, استاد کی جہاں مار لگے جہنم کی آگ ختم ہو جاتی وہاں پر. میں نے کہا پھر مارو, اب کیا کرے. پہلے میرے بچوں کو بھی کہتا ہوں کتاب سمجھ میں نہ آئے. کتنی مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم بچوں, رات کو سبق یاد ہوتا ہے, صبح میں استاد کے سامنے نکلتا ہی نہیں زبان, کچھ نہیں کرنے کا, کسی کو بولنے کا نہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تیرا علم سیکھنے آیا, اللہ ماں کو چھوڑ کے آیا, اللہ باپ کو چھوڑ کے آیا, اللہ وطن سے بے وطن آیا, اللہ تیرے نبی کا مہمان بن کے آیا. کیوں میرے کو حفظ نہیں ہوتا, کیوں میرے کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا مجھ سے مانگ لے, میں جتنا قریب ہوں کوئی قریب نہیں. میرے یہ مولانا میرے سے قریب ہے نا قریب, لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگ کے تو دیکھو, میں تمہارے بہت قریب, بہت قریب, بہت قریب. ہم نے پوچھا اللہ ایڈریس تو بتا دے کتنا قریب ہے, اللہ ایک بار تو بتا دے کتنا قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو سینے میں دھڑ دھڑ کر کے دھڑکنے والی رگیں ہیں, اللہ فرماتا وہ دور ہوگی لیکن میں تو اس سے بھی زیادہ قریب. بولو سبحان اللہ. تو کون تیار ہے بھائی سب لوگ, کچھ بھی کام ہو پہلے کیا کرنے کا, آواز نہیں آنی, ایسا پڑھنے کا, وضو کرنے کا نہیں, اور یہ 2 رکعت بچی ہوگی نفل پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے, میرے کو بھی یقین ہو جائے کہ بھائی اللہ ہی کرنے والا. نماز کس کے واسطے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے زیادہ. مولانا میرا آپ کا کیا بولنا ہے, پڑھیں گے؟ بیچارے نرم ہے, بولتے پڑھیں گے. میں ابھی بھی بولتا ہوں نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے آپ لوگ؟ کوئی بھی کام ہوگا, دکان, مکان, بیوی, بچہ, ایگزام, انٹرویو, بولو کیا کریں گے پہلے؟ پڑھیں گے نفل نماز. ایک بار ہاتھ اوپر کرو, پڑھیں گے؟ نہ نہیں پڑھیں گے. میں کیوں بول رہا ہوں معلوم ہوگا نا, ایک آدمی کا میرے کو فون آیا کہ مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا اور پھر دکان پہ جانے کا. میں نے کہا پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا, ابھی 20 لاکھ کا ہو گیا. اب 50 دن سے میں جاتا ہوں. کتنے دن سے جا رہا ہوں؟ میرے کو تو اتنا شوق لگا, میں نے کہا 50 دن سے 2 رکعت نماز پڑھتا اور 10 لاکھ کا قرضہ 20 لاکھ ہو گیا. میں کہا ہو ہی نہیں, اللہ رسول نے کہا میرے گھر کی بات تھوڑی ہے. بات میں میرے کو کہنے لگا, میں نے اس کو پوچھا تو فجر پڑھتا ہے؟ کہا فجر کرنا بولے. صحیح میں وہ فون پہ تھا, ورنہ جھوٹ کا تماچا مارا ہوتا اس کے منہ پہ. نفل پڑھتا ہے دکان کے لیے, فجر تیرا دادا پڑھے گا؟ ارے بھائی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ فرض ہے, وتر واجب ہے, اور یہ 2 رکعت جو میں بول رہا ہوں وہ پہلے کیا کرنے کا. اسی لیے میں کب سے نہ بول رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ جتنی بھی نفل پڑھو, ہاں بڑی رات آتی آپ نے دیکھا ہوگا, وضو کر کے آتا ہے اور صبح بولے گا 50 رکعت پڑھا. میں کیا پڑھا؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا, 2 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھا, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا, 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا. تو میں کہتا ہوں فجر کتنی باقی ہے تیرے اوپر؟ یہاں تو بہت باقی ہے. یہ کہاں گیا بھائی؟ پہلے کیا پڑھنے کا؟
तुम कोई भी नफल पढ़ो, हदीस पाक का इशारा है, कोई भी नफल पढ़ो ऐसी खड़ी होती आसमान पे जाती। सच बताओ हमारे सब अमल कहाँ जाते हैं? मैंने बोलो ना, हमारे सबके अमल कहाँ जाते हैं? अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ चली गई? अल्लाह ने फरमाया इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु। सब हमारे अमल आसमान पर जाते हैं, लेकिन नफल कभी भी आसमान पे नहीं जाता। नफल नमाज खड़ी हो जाती है, क्यों? जब तक इसको पुश नहीं मिले, इसको धक्का देना पड़ेगा। और इसको धक्का कौन देगा? कभी कभी आपने देखा हो ना, गाड़ी अटक गई, धूम 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 चली नहीं रही गाड़ी, फिर क्या करते, दो चार आदमी धक्का देते, बुर्र करके चलती है। बोलो होता कि नहीं होता? नफल नमाज ऐसी अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, इसको यूं धक्का देते, नफल नमाज आसमान पे जाती है। और जिस वास्ते तुमने पढ़ा है, आसमान से उसका फैसला हो जाता है। तो धक्का कौन देता है? अब फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा नहीं पढ़ रहे, रोज नफल तो ये कुर्ता मैंने पहना ना, ये नफल। बोलो ये, और ये पैजामा भाई, कुर्ता नफल, पैजामा आपने जिन लोगों ने शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, ये नफल है भाई ये। और आपने जो जीन्स और पैंट और पतलून पहनी है ना, वो क्या है? किसी दिन नफल में आ जाओ मस्जिद में, नफल समझे, नफल में आ जाओ, समझे, आ जाओ, यहाँ के बैठो, मैं बैठने दूंगा, मौलाना बिलाल बैठने देंगे, मुफ्ती फारूक बैठने देंगे। अरे जैसा आएगा ना, नंगा आया, निकल मस्जिद से, वो वहां से आवाज आई है, मौलाना उसको निकालो, वो तो पागल है। वहां से आवाज आई है, मौलाना उसको निकालो, 4 दिन से जिन्नत भड़क गया है। बोलो सही है कि नहीं? तो दुनिया में सिर्फ नफल पे आया तो निकाल दिया गया, जिन्नत भी आ गया, पागल भी हो गया। तो दुनिया के मामले में नफल नहीं चला, तो शरीयत के मामले में सिर्फ नफल कैसे चलेगा? भाई बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे हाथ ऊपर मत करो, नफल पढ़ेंगे, पहले बोलो फर्ज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर वो नफल कहाँ जाएगी? आसमानों पर जाएगी। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात पक्की कर लो मेरे दोस्तों। बोलो ना करने धरने वाला कौन? काबा से बोलो ना करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही, अल्लाह ही। चलो 2 बातें हो गई। एक बात तो दरूद शरीफ पढ़ोगे इंशाअल्लाह, नंबर 2 आज से भरोसा किस पर करोगे? और नफल पढ़ोगे, लेकिन किसके जोर पर? फर्ज के जोर पर पढ़ोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत समझदार है, करेंगे इंशाअल्लाह। चलो तीसरा काम, 3-4 काम बताकर बात खत्म करूं। तीसरा काम, ये पूरा मजमा है। आज कौन सी रात है? सब एक बात का पक्का वादा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या वादा करो? जिंदगी गुजारो ना तो नबी के तरीके पर गुजारो। बोलो सुभान अल्लाह। जीना भी नबी के तरीके पर, बोलो जीना भी और मरना भी। कौन कौन तैयार है? बस एक वादा पक्का भाई, साथ में बोलो ना, एक आवाज से बोलो, भले कोई भी बोलता हुए हम भी बोले, बोलो साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। मैंने बुलंद आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। एक मरतबा मैं भी देखा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैंने भी घर में शुरू कर दिया, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे घर के नीचे से जा रहे थे, मुस्तफा का दामन है, तो मैंने भी घर में शुरू किया, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या करते हो? मैंने कहा बात तो सही है भाई, लोग जो जुमला बोलते हैं वो कैसे है? गलत है कि सही है? सही है भाई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो ना हुसैन का दामन। अल्लाह की कसम, किसी भी वली के दामन को थामो, नबी के दामन को थामो, सहाबी के दामन को थामो, अल्लाह की कसम हर दामन के नीचे जन्नत बिछी हुई नजर आएगी। भाई जन्नत में वो अलग बात है कि हम लोग चिल्लाते बोलते, मुस्तफा का दामन बोलो नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, शहीद करबला का दामन पकड़ा ही नहीं भाई, पकड़ा ही तो झूठा है, इसलिए नहीं। बोलो ना, पूरा मजमा जुमा की रात पे प्यार से बोलो, अल्लाह सबको मदीना ले जाए। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर। कितने हमारे जवान जो है ना, वो क्रिकेटर के दीवाने होते हैं, और टी शर्ट भी वैसा ही पहनते, उसके ऊपर क्रिकेटर का नाम लिखा होता है, कभी आगे कभी पीछे, और ओटे पर बैठेगा तो ऐसा लगेगा वो जो मैदान में खेलता वो नकली, असली तो यही है। बाल भी बनाएगा, बाल यहाँ के बाल तो भीख मांगते होते ही नहीं है, यहाँ के गरीब होते हैं, और पीछे वाले तो ज़कात में चले गए। ऐसा देखा आपने, देखा माना है ऐसा ऐसा, और कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकता हुआ, और फिर वहां बैठे बैठे क्या करेगा, मारे वहां ओटे पे बैठेंगे,
کیا بھائی وہ کیا کہے گا میں کوئی دیکھتی ہے؟ ارے جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولتی ہوگی یہ تپیلی سے کون شادی کرے گا؟ ایسا پتیلے جیسا بن کے چلا ہے بھائی. میرے پیاروں مصطفیٰ، میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ بال کے پیچھے تو کائے کو پڑا ہے، ہم کیسے بھی کٹا رہے. میں نے کہا میرے باپ کا کیا جاتا ہے، معاملہ ایسا ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کا ذکر کیا تھا. یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، صرف بیچ میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس بال کا ذکر کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا قزعون. کیا نام رکھا تھا؟ قزعون. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ ایسے بال بنائیں گے اور جن کے بال ایسے ہو، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہہ دینا 24 گھنٹے اللہ کی لعنت تمہارے سر پہ برستی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو ہم سب کہتے کون سی کتاب ہے؟ تو کہے کو لعنت والے سر لے کے چلتے ہو میرے پیاروں. کیوں لعنت؟ اور آپ نے دیکھا وہ 6 سال کے بچے کو مارے تو لعنت تو ماں پہ اترتی ہوگی. باپ بچے کا کیا کچھ ہے؟ اور ماں کو ایسا اسٹائلش بچہ پسند ہے، باپ کو اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھانا ہے تو لعنت تو باپ کے سر پہ اترتی ہے، ماں کے سر پہ اترتی ہے. یہ کیسا طریقہ میرے پیاروں؟ اس لیے آ جاؤ بھائی، آج پکا وعدہ کرو بھائی نبی کے طریقے پر جیے گے. بولو انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں، لیکن بہت پیاری بات ہے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، میرے کو اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. زور سے نہیں بولو نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر. ہمارے نبی وہ نبی ہے، ہمارے نبی کا ہر کام برکت والا کہ نہیں؟ بولو نا رحمت والا کہ نہیں؟ ہاں. اور جو نبی سے محبت کیا، بولو آمین، بولو آمین کریں گے. محبت، جو نبی سے محبت کیا اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. او حضرت ابو ہریرہ آئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئے کے سیدھے رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ ہاں اللہ کے رسول، بولو بھوک بہت لگی، کھانے کو کچھ نہیں ملا. ہمارے نبی نے فرمایا کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول دوسرا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا اور زور سے روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں بھی بھوکا ہوں، میری ماں بھی بہت بھوکی ہے، میری ماں نے بھی کھایا نہیں ہے. اللہ کے رسول میری ماں نے کھایا نہیں ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں تو بھوک برداشت کر لوں گا، میری ماں کو کیا جا کے جواب دوں گا. اب حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تھیلا تھا. بولو ایک تھیلا لٹکا کے گھومتے تھے. تو ہمارے نبی نے مجھے معافی دلواتی کا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھیلے میں کیا؟ اللہ کے رسول اس میں کھجور ہے، کھا لو. کھجور ہے تو کھا لو، ماں کو کھلا دو. اللہ کے رسول کھانے والی کھجور نہیں ہے، یہ راستے میں جو سڑی ہوئی کھجور ہوتی ہے جس میں بدبو آتی ہے، جس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ کھجور کو لے کے رکھا ہوں. اور اللہ کے رسول اس لیے رکھا ہوں کہ جب ایسا لگے گا کہ اب ابو ہریرہ مرنے والا ہے یا میری ماں مرنے والی ہے تو کسی طرح پانی میں دھو کے کھلا دوں گا ماں. باقی یہ اچھی کھجور نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے کہا نکالو. نہیں اللہ کے رسول آپ کے گھر کے پاس ایسی کھجور نہیں کھا. ہمارے نبی نے کہا نکالو. حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کو الٹ دیا، سڑی سڑائی کھجوریں 21 کھجوریں تھی. کتنی تھی؟ 21. ہمارے نبی نے گنا 21 تھی. پھر ہمارے نبی پر قربان جاؤ سڑی سڑائی کھجوریں تھی. ہمارے نبی نے ایسے اپنے ہاتھ میں اٹھا دیا اور کہا ابو ہریرہ کھولو ٹھیلی کا منہ کھولو. حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کا منہ کھولا، ہمارے نبی نے اس میں رکھ دیا. کیا فرمایا؟ جاؤ کھاتے رہنا کھلاتے رہنا. بولو سبحان اللہ. نبی کی زبان مبارک سے نکل گیا کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا وہ کھجور تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے مدینے کے کسی باغ میں وہ کھجور نہ ملتی تھی جو میرے ٹھیلے میں کھجور ملا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ کھجور میں کھاتا رہا کھلاتا رہا کھاتا رہا کھلاتا رہا. 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا. 21 کھجوریں کتنے سال تک؟ ہمارے نبی نے کہا تھا گرنا نہیں، دیکھنا نہیں، اندر گرنے کا نہیں، دیکھنے کا نہیں، کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کھاتا رہا کھلاتا رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ مکمل ہو گیا، یہ سب کا زمانہ مکمل ہوا، لیکن میرے کھجور کا زمانہ مکمل نہیں ہوا. میں کھجور کھاتا تھا کھلاتا تھا. لوگ آتے تھے کھجور دے دے نا، میں کہتا تھا تیرا تو بہت بڑا باغ ہے،
وہ باغ میں ہمارے ہاتھوں کی کھجوریں، یہ ٹھیلے میں میرے پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں کی کھجوریں. ہاں، حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہو گئے، میں مدینے میں شہید ہو گئے، افراتفری مچی. اب وہ ہریرہ کہتے مجھے خیال ہی نہیں کہ وہ ٹھیلا میں نے کہاں رکھا، بہت ڈھونڈا. بولو وہ ٹھیلا ملا. کتنے سال تک کھجوریں چلی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک شعر پڑھا جو بخاری شریف میں ہے. ایک شعر پڑھا، اے مدینہ والوں، آج تم کو ایک غم ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. ابو ہریرہ کو پوچھو، 2 غم ہے، عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی کھجوروں کا ٹھیلا بھی گم ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ نے شعر پڑھا، للناس ہم ولی غمان فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے مدینہ والوں، آج تم کو ایک غم ہے. کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے مجھے 2 غم ہے، میرے شیخ، میرے خلیفہ، میرے امیر المؤمنین حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کے مبارک ہاتھ سے دیا ہوا ٹھیلا بھی. میرے دوستو، جو نبی سے محبت کرتا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے دوستو بولو ہم لوگ محبت کریں گے انشاءاللہ. یعنی کون تیار ہے بھائی نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ میں جو واقعہ سنانے والا تو وہ رہ گیا، وہ سنا تو بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سنیں گے لیکن یہ بعد میں میرے کو ریشما بولا ہو نہیں بولا ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ واقعہ بھولنے کا نہیں. جب بھی کوئی ادھر ادھر کا خیال آئے نا، یہ واقعہ یاد کر لینا، کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے احد کا میدان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے سنجے جی بولو آخری واقعہ، بولو نا احد کا میدان گرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نے بولو نا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہمارے نبی نے تشکیل کی، اللہ کے راستے میں بلایا. تشکیل کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے. بولو اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے. میرے پیاروں، احد میں ہمارے نبی نے جو تشکیل کی، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان. کیسی زبردست تشکیل کی. ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ احد کے میدان میں آؤ. ایک صحابی نے کہا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ، اللہ وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ تم کو معاف بھی کر دے گا. میرے دوستو احد کے میدان میں صحابہ آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ وقت آیا ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے. ہوا نا احد کے میدان میں ایسی لوہے کی کڑیاں لگی اور دانت مبارک نے، اور ہمارے نبی کا چہرہ لہو لہاب خوب ٹپکنے لگا ہمارے نبی کے چہرے مبارک پر. آپ کو معلوم ہے ایسے وقت میں ایک جوان صحابی جا رہے جن کا نام ہے حضرت نعمان. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت. ہمارے نبی کی نظر پڑی، ہمارے نبی کا السلام علیکم یا نعمان، السلام علیکم یا نعمان، ادھر آؤ، اے نعمان ادھر آؤ. حضرت نعمان کی جب نظر پڑی کہ ہمارے نبی کا پورا چہرہ اور اس میں خون مبارک ہے اور صحابہ چھپائے، حضرت نعمان کو محبت کرنے والے سے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر خون ہے، اللہ کے رسول یہ نعمان اپنی جان دے دے گا لیکن یہ خون برداشت نہیں کرے گا. ہمارے نبی نے کہا نعمان اس وقت تم کو اس کے لیے نہیں بلایا، میرے ایک صحابی آخری سانس لے رہے جن کا نام ہے حضرت سعد. بولو کیا نام ہے؟ حضرت، پورا نام ہے حضرت سعد بن ربیع. کہا وہ میرے صحابی آخری سانس لے رہے. اے نعمان میں نے تم کو یہ زخم دھلنے کے لیے نہیں بلایا، وہ تو صحابہ ہے، تم جاؤ وہ میرے صحابی کو ڈھونڈو، کیا نام ہے؟ سعد، اور ان کو جا کر کہہ دو محمد نے تم کو سلام کہا ہے. کیا وہ حضرت نعمان دوڑ رہے ہیں دائیں بائیں، سعد او سعد او سعد کہاں ہے؟ ایک جگہ نظر پڑی حضرت نعمان کہتے اللہ کی قسم جب میں نے سعد کو دیکھا ایسا لگتا تھا 80 تلوار کے زخم بدن پہ لگے ہوئے. لیکن نعمان کہتے میں گیا اور میں نے جا کے وہ تو لیٹے خون بہ رہا تھا، میں نے کہا سعد او سعد سعد مت آنکھیں بند مت کرنا، سعد آنکھیں بند مت کرنا، میرے نبی نے امانت دی ہے تجھ کو سلام کہا ہے. وہ حضرت نعمان کہتے آنکھیں کھول دی. بولو آنکھیں. اور کیا کہا نبی نے؟ میرا نام 80 تلوار کے زخم لگے اور فکر اس کی ہے نبی نے میرا نام لے کے چلا. ہاں تمہارا نام لے کے. اب سننا کیا کہتے ہیں، میں تو چاہ رہا ہوں جاتے جاتے میرا بھی سلام میرے نبی کو پہنچا دینا. لیکن کہا سلام تو نبی کو پہنچانا، لیکن نعمان تم بہت جوان ہو، ایک بات یاد رکھو
ایک بات یاد رکھو، میری وصیت یاد کر لو اور جس کو ہو سکے میری وصیت پہنچا دینا. حضرت نعمان قریب آ گئے، کیا وصیت؟ کہا دائیں کھڑے ہو جانا. بولتے جاؤ، دائیں کھڑے ہو، بائیں کھڑے ہو جانا، آگے کھڑے ہو جانا، پیچھے کھڑے ہو جانا، مگر محمد کے بدن پہ کانٹا بھی نہ چبھنے دینا. اور یہ کہا لا الہ الا اللہ. نبی کو سلام بول کر گئے اور کتنی بڑی بات بول کر گئے. دائیں کھڑے ہونا، بائیں کھڑے ہونا، آگے کھڑے ہونا، پیچھے کھڑے ہونا، میرے نبی کو کانٹا بھی چبھنے نہ دینا. کیوں؟ وہ یہ بتا کر گئے کہ ہم کو سب گوارا ہے، مگر نبی کے پاؤں پہ کانٹا چبھے یہ بھی ہم کو گوارا ہے. میرے دوستوں، ہم نے نبی کو کتنا ستایا. کیا بولیں گے قیامت میں صادق کو؟ آج جمعہ کی رات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، اگر میرے جیسے نالائق کے سامنے حضرت ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو وصیت کیا تھا نا دائیں بائیں آگے پیچھے، مگر میرے نبی کو کاٹا نہ چبھے، تو نے تو میرے نبی کا چہرہ ہی نوچ ڈالا، میرے نبی کا چہرے سے داڑھی ختم کر دی، تو نے میرے نبی کو جو آنکھوں کی ٹنڈک نماز تھی اس کے اوپر پانی پھینک دیا. میرے نبی نے جو کہا تھا آپس میں حسد مت کرنا، بغض مت رکھنا، دشمنی مت کرنا، عداوت مت کرنا، تو نے تو میرے نبی کے سب سنتوں کے جنازے اٹھا دیے. اگر اس کا جواب ہو تو میرے کو دے دو، میں بات ختم کر دوں گا. کیوں داڑھی گرا گرا کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ اب تک داڑھی شیو کرتا ہے، مدینے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، کیا سوچ کے جاتا ہے کہ جب نبی کے روزے مبارکہ میں جاتا ہوگا میرے نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ سوچتے ہوں گے پوری زندگی میں اور میری بیٹی فاطمہ روئے، کبھی میں رویا کبھی میری بیٹی فاطمہ روئی، اور تجھے میرا چہرہ بھی نہیں پسند آتا. اپنی عمر تو دیکھو، اپنی عمر دیکھو، 20 30 40 کتنا جینے والے ہو، کب بیماری آتی ہے، کب مرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ایک بات یاد رکھنا، میں اللہ کی قسم کھاتا جمعہ کی رات میں کہہ رہا ہوں، جس حال میں قبر میں ڈالے جاؤ گے قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر بغیر داڑھی کے قبر میں گئے ہیں، بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھو گے اور ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا، اس وقت ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی 50 سال دنیا میں تھا، میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آیا. میرے پیاروں، وہ ساتھ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ساتھ کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کو سلام کہا اور امت کو وصیت کر کے گئے کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا مت چبھنے دینا؟ یہ تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. ہمارے نبی نے گالی دینے سے منع کیا، ہمارے نبی نے حسد سے منع کیا، کسی سے جلنے سے منع کیا، ہمارے نبی نے نفرت سے منع کیا، ہمارے نبی نے پیچھے بولنے سے منع کیا، غیبت سے منع کیا. آج صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات کو 2 بجے تک ہمارے موبائل میں غیبت، زنا، جوا. وہ کہہ کے گئے نبی کو کانٹا مت چبھنے دینا. میں تو کبھی کہتا ہوں ہمارے نبی کو کئی کانٹوں میں تو ہم نے نہیں رکھ دیا. کیا ملا؟ سچ بتاؤ نا، ہمارے دل میں عداوت ہے کہ نہیں؟ بیٹھے رہیں گے ساتھ میں، ملیں گے ساتھ میں. نقصان ہوتا ہے نا کسی کا، معاف کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کا نقصان ہوتا ہے ہم کو خوشی ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کے گھر میں نقصان ہوا تیرے آنکھوں میں آنسو ہوتے، وہاں تو بہت اللہ کیسا نقصان ہو گیا تیرا، باہر جا کے کیا بولتے ہارو تھی ہاؤ جو تھی. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے دوستوں، ہم تو اللہ رسول کے نام پہ لڑتے آج. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی. میں کہتا ہوں، کبھی کبھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم میرے پیارے دوستوں، دعوت تبلیغ کے کام میں جو برکت ہے کسی بھی کام میں وہ برکت نہیں ہے. سب کام لمیٹڈ ہے، سب کام بولو لمیٹڈ ہے. اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام ان لمیٹڈ رکھا ہوا ہے. بھائی آدمی مدرسے میں جاتا ہے، کتنے سال رہے گا؟ 10 سال 11 سال بعد ختم. خانقاہ میں جائے گا، کچھ زمانہ رہے گا، خلافت مل گئی، معاملہ ختم. دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا. گالیوں کا سما ختم ہی نہیں ہوتا. بھائی جو بھی گاؤں میں جائے گا، کوئی مارے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی کھلائے گا، کوئی نہیں کھلائے گا. حضرت مولانا، آپ کو معلوم ہے واقعہ سنا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر میوات میں، بولو کہاں، بہت سننے جیسی بات ہے ویسنا والوں. آج ہم لوگ تو لڑتے بھیڑتے نا اس کے لیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بولو جماعت لے کر کہاں چلے؟ میوات میں. بولو کہاں گئے؟
میوات میں گئے. اب ہوا کیا کہ جب کوئی مسجد میں جا کے سب سامان وامان رکھا تو ایک اچھے خاصے مالدار آدمی آئے, بنگلے والے آئے, کہنے لگے مولانا الیاس آپ ہے؟ میں مولانا الیاس دبلے پتلے کہا میں ہوں. کہا بڑی تعریف سنی آپ کی, جماعت لے کر آئے؟ کہاں جماعت لے کر آیا؟ کہا مغرب آج ہمارے گھر پہ کھانا ہے. حضرت مولانا الیاس نہیں, ہم لوگ جماعت والے چولہا بھی لے کر آئے, کیروسین بھی لے کر آئے, ہم بنا لیں. کہا نہیں میرے آپ کو معلوم ہے کہ اتباع سنت میں حضرت مولانا الیاس نے دعوت بولتے تھے. آدھے گھنٹے کے بعد وہی جو آدمی گئے نا, اس کا بھائی آیا, آپ مولانا الیاس سے؟ کہا عشاء بعد ہمارے گھر پہ کھانا ہے. مولانا نے کہا مغرب؟ نا مغرب بعد نہیں, ہمارے گھر کی عورتیں فارغ نہیں ہوتی عشاء کے بعد. چلو کینسل ہو گیا, مغرب بعد کا کینسل ہو گیا. کون سے ٹائم کا سیٹ ہو گیا؟ اب مغرب ہو گئی, مولانا تو بیان کرنے کھڑے ہو. اب مولانا کا بیان, مجمع کا رونا, ہم جیسے بیان کرتے تو رونا آتا ہے, تو مولانا الیاس کا بیان کیسا بیان ہوتا ہے میرے پیاروں, جو سینے میں ایک آگ لے کر چلے تھے کہ کسی طرح اللہ رسول کے طریقے کو آگے بڑھانا ہے. اب حضرت مولانا الیاس کا بیان ہوا, عشاء کی نماز بھی چلے. اب کہاں چلے؟ وہ کھڑا ہے وہ آدمی جس نے دعوت دی, مولانا الیاس کو جو گالیاں دی, جو گالیاں کہا یہ ٹائم ہے کھانے کا, ہماری بیویاں تمہاری نوکرانی ہے, جماعت میں تم یہ سکھاتے ہو, جماعت میں سب کو یہ سکھاتے ہو کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑنے کا. صبح میں آیا تھا میں 9 بجے آپ کے پاس, میں نے کہا تھا مغرب کے بعد کھانا ہوگا, عشاء کے بعد کھانا کھانے آئے, ہماری بیویوں نے کھانا نہیں کھایا, ہم نے کھانا نہیں کھایا, تمہارے باپ کے نوکر ہے. اتنا کہا, حالانکہ چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا جس نے کون سا ٹائم بتایا تھا. اب مولانا کچھ بولے, ہم جماعت والا کوئی بول لے جائے تو ہمارا چپ غلطی ہو گئی, ہماری غلطی, معاف کر دینا. میں کہا ایسے کیسے غلط ہے؟ مولانا نے کہا معاف کر دینا, غلطی ہو گئی, لیکن بھوکے کھانا, حالانکہ بھوک لگی نہیں, کھانا. مجھے کہا چلو کھا لو. سچ بتاؤ میرے دوستوں, مولانا الیاس کیسے کھانا کھائے؟ وہ گالی دیتا رہا, مولانا الیاس کھانا کھاتے گئے, گالی دیتا رہا. بتاؤ مولانا الیاس کا کوئی قصور تھا؟ کھانا کھاتے رہے, جب ہو گیا تو اسے پھر معاف کرنا بھائی صاحب, معاف کرنا, آپ نے مغرب بعد کہا تھا, ہمیشہ بات آ گئے, معاف کرنا. روتے روتے مولانا الیاس گئے اپنی مسجد میں, گئے سیدھے جا کے مسلح بچا کے رونے لگے, بہت روئے. جب رونا ختم ہوا تو سارے ساتھیوں نے کہا آپ نے کہا کیوں نہیں کہ تیرے بھائی نے بولا تھا عشاء کے بعد؟ مولانا نے کہا اگر میں بول دیتا دو بھائی میں جھگڑا ہو جاتا, ان میں جھگڑا ہوتا تو ان کی بیویوں میں جھگڑا ہوتا, پھر ان کی ماں جو یا تو پہلے کی طرف جاتی ہے دوسری طرف جاتی, ایک ہماری دعوت کی وجہ سے پورے گھر کا جھگڑا ہوتا. ارے میرے معافی مانگنے سے اگر ایک خاندان کا جھگڑا ختم ہوا تو اللہ تو راضی ہو جائے گا. میں نے معافی مانگ لیا نا کہ ہماری غلطی ہو گئی, اس سے وہ گھر کا جھگڑا تو بچ گیا. میرے دوستوں یہ ہمارے بڑے تھے جو اپنے اوپر لیتے تھے مگر گھروں میں جھگڑا ہونے. آج کیا ہے میرے پیاروں, کیا کیا ہم لوگوں نے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کتنا حسد, کتنی عداوت. سچ بتاتا ہوں مولانا بلال صاحب, کسی کے گھر میں کلر لگتا ہے نا, ہم کو رات کو نیند نہیں آتی, ہم کو پتا چلتا ہے اسے چھوٹا کر بیچ دیا, بڑا کر لے لیا. پریشان پورے گاؤں میں ہم لوگ پریشان. اس سے بڑا گھر ہے, اس سے تیرے کو معلوم, اس سے بڑا, ارے کیوں تیرے پاس مانگنے آیا نہیں آیا, کیا مجھ سے اس کا جواب دے دے گا, تو کا کو پریشان ہوگا. میری بات سمجھ میں آئی, آپ کو سمجھ میں آئی گا. اس لیے میرے پیاروں پھر میں کہوں گا حضرت سعد کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا نا یہ وصیت ہے میری نہیں, میری وصیت ہو رہی تو اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دو. حضرت سعد بن ربیع جاتے جاتے احد کے میدان میں کہا میرے نبی کو سلام بولنا, اور کہا تھا نعمان تم جوان ہو, قیامت تک یہ بات پہنچا دینا, دائیں کھڑے ہونا, بائیں کھڑے ہونا, آگے کھڑے ہونا, پیچھے کھڑے ہونا, مگر میرے نبی کے پاؤں میں کاٹا. میرے دوست کیوں ستا رہے ہو نبی کو, کیا ملے گا ہم کو نبی کو ستائیے؟ ہاں بتاؤ نا, ایسے کپڑے پہن کے کیا ملے گا ہم کو؟ ہمارے سب جوان کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے, ہمارا ہر جوان جینس پہنتا ہے ٹخنوں کے نیچے. کیوں میرے دوستوں, حدیث میں نہیں لکھا, آپ نے کبھی نہیں سنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. میرے دوستوں ہمارے سر کے بال, ہمارے کپڑے, چلو سب چھوڑو, میں تو کہتا ہوں سب چھوڑو. آج بیسمان والوں ایک پکا ارادہ کر لو, آخری بات کہتا ہوں سب چھوڑ دو, پہلے یہ کام پہ آ جاؤ, آٹومیٹک سب آ جائے گا. پورا بیسمان جو اس وقت بیٹھا ہے سب لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی, پکا وعدہ کرو, بولو ہماری نماز قضا. بس آج کون سی رات ہے؟
اور جمعہ کی رات میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے حج کے موسم میں، حج کا تو موسم شروع ہو گیا، تو حج کا موسم، حج کے مہینے، جمعہ کی رات اللہ کا گھر حاضر ناظر مان کر ایک پکا وعدہ کرو. کیا حاضر ناظر اللہ کو مان کے وعدہ کرو؟ اللہ جان دے سکتا مگر میری نماز کو قضا نہیں بنے دوں. کون کون تیار ہے؟ میں ایک حدیث بتا کے بات ختم کر دوں گا، ایک حدیث بتا کے بات ختم کر دوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، دوڑتے دوڑتے آئے، ہم نماز پڑھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھے، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں. یعنی نمازی جنت، بولو نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندو 5 وقت نماز کی پابندی کرو. دنیا چاہیے تو بھی، آخرت چاہیے تو بھی. 18واں پارہ پہلی آیت، 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. مسلمان کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. کون مسلمان کامیاب ہو گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جو 5 وقت اللہ کے در سے نماز پڑھنا شروع کر دیا. پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ صحابی نے آ کر یہ بھی پوچھا نماز نہیں پڑھے تو اللہ کے رسول؟ کوئی نہیں پڑھے، نہیں پڑھے، جیسے ہے یہاں پہ بہت سارے نہیں پڑھے، کیا ہوگا؟ ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا سنو جو میرا امتی نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس جہنم میں جائے گا جس جہنم میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، پورا مجمع بھی بولے گا نمازی بے نمازی جہنمی. قرآن میں لکھا، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، سب کو معلوم ہے فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام ویل، جہنم کا نام جس میں ابو جہل جائے گا. ویل، کون جائے گا؟ للمصلین. کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. میں 3 باتیں کر کے جاؤں گا. نمبر 1 بلکہ 4 باتیں ہو گئی. دونوں نمبر 1 درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. نمبر 2 یقین لا الہ الا اللہ. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن. نمبر 4 5 وقت کی آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں 2 اعلان کر دوں، 2-3 اعلان کر دوں. پہلا اعلان تو میرے کو یہ کرنا ہے، آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے بیٹھے. باتوں کو آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ آئے اور بیٹھے. میں دعا کرتا ہوں جمعہ کی رات میں اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور ان بچوں کو دیکھ کر میرے کو جتنی خوشی ہو رہی وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. جب بھی میں مدرسے کے بچوں کو دیکھتا ہوں نا مولانا بلال مفتی فاروق، اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. بڑا عجب زمانہ رہتا ہے. یہ جتنے بھی مدرسے کے بچے آپ کو نظر آتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں ڈابل کا بچہ ہے، یہ فلاں مدرسے کا بچہ ہے، ایسا مت بولو. یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینہ والے کے مہمان ہیں، یہ مدینہ والے کے مہمان ہیں. ایک کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ کیا کچھ قبول نہیں کرتا. اس لیے میں ان بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، خاص کر کے وہ بچہ جنہوں نے امام ورش کی روایت میں جو قرات صبا بہت اچھے انداز میں پیش کیا. اور یہ ہمارا پیارا بچہ، اس نے تو دھوم مچا دی. یہاں بیٹھے بیٹھے ایسا لگا جیسے نبی کی یادیں ہمارے دلوں میں بچ گئی. اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنائے، عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے. اور ان بچوں کا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالامال فرمائے. آپ تمام کا بھی شکریہ. مولانا بلال صاحب کا، مفتی فاروق صاحب کا، مولانا عثمان صاحب کا، مولانا ایوب ابھی آئے؟ کب آئے؟ میں تو آپ کے کھانے کا ہی تو نا کتنا کھانا بچ گیا بس.
ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہوں گے جن کے نام میں جانتا نہیں جانتا، لیکن علماء کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میرے بیان کے محتاج نہیں ہے، میں ان کے اصلاح کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو ماں بہنیں قریب قریب میں سن رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان میرے کو یہ کرنا، آج جمعہ کی رات ہے، ہم سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، 2-3 منٹ کریں گے انشاءاللہ، میں آپ راضی ہو تو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، 2-3 منٹ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیو ایک اعلان میرے کو کرنا ہے، یہ ہمارا جو کیم اور کوسمبا کے بیچ میں جو ہائی وے ہے نا، اس میں ایک مسجد ہے جس کے 4 کلومیٹر قرب و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے، ایک ہی مسجد ہے۔ میرے پیاروں، میں دیکھ کر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھ ہوں، تقریباً 80% کام ہو گیا ہے، 20% کام ہو جائے گا، تو جو لوگ ادھر ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سب مسجد میں نماز پڑھتے ہو جائیں گے، رمضان آئے گا، تراویح ہوتی ہو جائے گی، اعتکاف ہوتا ہو جائے گا، بہت قریب جگہ ہے، طلبا بھی سامنے، اساتذہ بھی سامنے، مسجد بن رہی ہے، ابھی تو سب ہال میں ادھر ادھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہاں جب دعا ہو جائے آپ میری ملاقات کرتے ہوئے جاؤ گے، یہاں مولانا عثمان صاحب جو ذمہ دار ہے وہ رومال رکھیں گے، جو آپ سے ہو دے دینا، اور نہ دینا ہو تو نہ دینا، دعا ضرور کرنا، کرو گے نا انشاءاللہ، اور ملاقات تو کرو گے نا انشاءاللہ، یعنی ملاقات کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہاں ملاقات اپنا کریں، جو جی میں آئے دے دینا، اتنا ضرور میں کہوں گا۔ میرے کو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا گھر بنتا ہے، ہم دیں گے تو کیا ملے گا؟ میں 2 بات کہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنا دیتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہاں تو دے، میرے گھر میں دے، گن کے دے، کاؤنٹ کر کے دے، بھائی 100 200 400 500 گن کے دے۔ اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ گن کے دے دے، تیرے مرنے سے پہلے میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا۔ تو میرے پیارو، اللہ رسول کی بات آپ کو سنا دیے، اب ہو سکے مولانا بلال صاحب لائٹ بند کروا دیں، ہم لوگ 2-3 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، پھر درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے، اور اس کے بعد میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب لوگ گردن جھکا دے، بھائی ذکر میں گردن نیچے ہونی چاہیے، آنکھیں بند ہونی چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے۔ بھائی گردنیں نیچے رکھو، آنکھیں بند کرو، اور آواز بلند کرو۔ شروع کرے اللہ 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 اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. جمعہ کی رات ہے, بہت پیار محبت سے پڑھے. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد كالنذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي نفسي نستذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اللہ بہت گنہگار ہے, بہت گنہگار ہے. مانو دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے, ہم کیا ہیں. ہماری آنکھوں نے بہت گناہ کیے, ہمارے کانوں نے بہت گناہ کیے, ہماری زبانوں نے بہت گناہ کیے, ہمارے ہاتھ پاؤں شرمگاہوں نے بہت گناہ کیے. اللہ جمعہ کی رات ہے, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, بھکاری بن کے بیٹھے ہیں. اللہ مہمانان رسول کے بیچ میں بیٹھے ہیں کہ اللہ دین کی باتیں سنانے کے بعد بیٹھے ہیں, اللہ ذکر کے بعد بیٹھے
کریم ہے اللہ، تو بہت رحیم ہے اللہ، اللہ تو اتنا پیارا، اللہ تو ہمارا اللہ اتنا پیارا، کتنے گناہ دیکھتے ہیں اللہ، کتنے گناہ دیکھتے ہیں، کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا، کبھی رات کو پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی ہمارے بدن ہم سے نہیں کپڑے نہیں چھینتا، اللہ ہم گناہ کرتے تو کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، پہناتا رہتا ہے، اللہ تو کریم ہے اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے اللہ۔ اتنی نافرمانی باپ کتنی ہوتی، باپ دھکا مار کے گھر سے نکال دیا ہوتا، ماں گھر سے نکالتی ہوتی، اللہ تو نے کبھی اپنے دروازے سے نہیں ہٹایا اللہ، بار بار اپنے گھر میں بلاتا ہے اللہ، اے اللہ تو کسی کو بھی عشاء کی نماز میں بلا سکتا تھا، تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا، اللہ تو نے ہم گنہگاروں کو مسجد میں جمع کر دیا، اللہ اس کا مطلب ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ، تو ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر میں اسی کو آنے دیتے جس سے محبت ہوتی ہے، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، پورا ارادہ کرتے ہیں، آخری وقت میں اللہ آخری وقت میں شیطان دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، اے اللہ گناہ چھڑا دے اللہ، اللہ کوئی گناہ چھڑا نہیں سکتا تیرے سوا اللہ، ہمارے گناہ چھڑا دے اللہ، اللہ گناہ چھڑا دے اللہ، آنکھوں سے کانوں سے اللہ سب گناہ چھڑا دے اللہ، کہ اللہ یہاں بہت سے بچے بیٹھے ہیں اللہ، اللہ مدرسے کے بچے اللہ، بڑی قربانی والے بچے اللہ، اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے آئے ہوئے بچے اللہ، ماں باپ بہت دور ہے اللہ، بچوں کو ماں کی یاد آتی ہوگی، بچوں کو اپنے ابا بھائی بہن یاد آتے ہوں گے، لیکن اللہ پھر بھی ہم کہتے ہیں بچے بچوں کے ساتھ مل کے بھول جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں بھولتی اللہ، ماں نہیں بھولتی، قدم قدم پہ بچوں کو یاد کرتی ہے، باپ قدم قدم پہ بچوں کو یاد کرتا ہے، کہ ہماری بہنیں ہم کو یاد کرتی، اللہ ماں اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے، اچھا کپڑا بھی نہیں پہنتی اللہ، اللہ بہت اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کے ماں نے بھیجا ہے اللہ، ان بچوں کو حافظ قابل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، بلکہ کہ اللہ اس بچوں کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے، قبول فرما لے اللہ، کہ اللہ ہمیں ان بچوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے اللہ، ویسما کے جوانوں کو نمازی بنا دے اللہ، پورے مجمع کے جوانوں کو نمازی بنا دے اللہ، بلکہ اللہ میں کیوں جوانوں کا کہوں، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ایک دن آئے گا ہم لوگ مر جائیں گے اللہ، مر جائیں گے اللہ، ہمارا کچھ نہیں ہوگا اللہ، اللہ قبر میں تیرے ہی سامنے آنے کا اللہ، اے اللہ ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے اللہ، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ایک آخری دعا مانگتے اللہ، سب کی روزی میں برکت دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، مرحومین مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے مشائخین کرام کے عمر میں برکت عطا فرما دے، خصوصاً میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت، توانائی، تندرستی عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ میری ماں بہت بیمار ہے اللہ، اللہ میری ماں 10 مہینے سے بیمار ہے، بستر پر لیٹی ہوئی ہے اللہ، کچھ سمجھتی بھی نہیں ہے اللہ، پھر اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، بہت ماں نے بہت کیا اللہ، بہت لوگوں کی گالیاں کھائی، ہماری ماں نے ہمارے پاس بہت لوگوں کی گالیاں کھائی، بیچاری کچھ نہیں بولیا، کچھ نہیں بولی، غلطی ہم کرتے تھے، ہمارے ابا غصہ ماں کو کرتے تھے، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی تھی، شادی میں چپ لیتے تھے، رات کو ہم بیمار ہوتے تھے، اٹھ کے دوا پلاتی تھی اللہ، کہ اللہ وہ ماں بہت پیاری، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، صحت دے، اور جن کے ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ وہ تو چلے گئے اللہ، اللہ آپ کی طرف سے اللہ مگر واپس بھی آئیں گے، نہیں آئیں گے اللہ، ماں نہیں آئے گی اللہ، مرحوم ابا واپس نہیں آئے گی اللہ، اللہ اللہ سے یہ زبان سے نکلتا ہے کاش ماں زندہ ہوتی، کاش ابا زندہ ہوتے، مگر اللہ واپس نہیں آئیں گے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے
اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہتا ہے وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ